مجتہد بہت گڑبڑ کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ خیر کرے. کوئی کیا گڑبڑ کیا مجتہد نے؟ کہا کہ روایت میں ہے امام محمد باقر علیہ السلام. پھر توجہ سے سنی، میں روایت نقل نہیں کر رہا ہوں، کسی کا واقعہ نقل کر رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ شتروں اور کچھ پرندوں جانوروں کے لیے کہ حرام ہے. امام نے فرمایا کہ حرام ہے، اور آیت اللہ سیستانی نے فتوا میں بولا ہے الٹا کہا. امام نے کہا کہ حلال ہے اور آیت اللہ سیستانی نے حرام کہا. سیستانی کون ہوتے امام کے حلال کیے کو حرام کرنے والے؟ میں نے کہا آپ قسم کھا سکتے ہیں کہ جو فرمان آپ پڑھ رہے ہیں امام محمد باقر کا ہے؟ بھئی یہ کتاب میں لکھی ہوئی نظر آئی نا، کتاب میں لکھی ہوئی نظر آئی. اب وہ روایت جہاں سے 1400 سال پہلے سن 57 ہجری امام محمد باقر کا زمانہ ہے. 57 ہجری میں ولادت ہے اور 114 ہجری شہادت ہے. 57 سال کا عرصہ. اس زمانے میں امام نے واقعی امام نے فرمایا آپ ذرا ثبوت دے تو ہم سیستانی کو چھوڑ دیں. نہیں معلوم ہے، اسی لیے ہم سیستانی کی طرف رجوع کرتے ہیں. بہت ساری باتیں بنی امیہ کے دور میں ائمہ سے منسوب کر کے قال امام جعفر صادق کہہ کر، قال امام محمد باقر کہہ کر، قال امیر المومنین کہہ کر منسوب کر دی گئی ہیں اور اس مذہب حقہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی. دیکھو خدا کچھ کہہ رہا ہے اور یہ کچھ کہہ رہے ہیں. انہی روایتوں میں سے یہی ہے کہ خدا علی کا محتاج تھا اور حضرت عباس نے خدا کو پیدا کیا. یہ آپ کے ممبر سے بیان ہوا ہے. آپ کے سے مطلب ہے، آپ کا مذہب الگ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ قباحتیں ہو رہی ہیں. لہذا روایت کب امام کا فرمان کہلائے گا کب نہیں، یہ ایک ماہر ہے، ایک ذمہ دار ہے، وہ بتائے گا. علم رجال جو حضرات جانتے ہیں جانتے نہیں جانتے، علم رجال تک پہنچنے کے لیے 16 علم کے فن کو عبور کر کے پہنچنا ہوتا ہے. پھر جا کے آج سے لے کر، یعنی حافظ سیستانی نے بیان فرمایا، وہاں سے لے کر چھٹے امام تک کے جتنے راوی ہیں ان میں کون سچا، کون مومن، کون ولایت والا، کون جھوٹا، کون دشمنی والا، کون منکر، کون ناصبی، سب کو چیک کر کے جو صحیح روایت بیان کرنے والا ہے اس کے روایت لے کر حلال و حرام کو بیان کیا جاتا ہے. یہ پیناڈول کا مسئلہ نہیں ہے کہ بھائی پرچون کی دکان سے لے لی اور آپ نے استعمال کر. اب تو وہ بھی نہیں ملتا، اب کیا کریں؟ پرچون کی دکان پر بھی نتیجے مشکل ہو گئے. خلاصہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر حرام، واجب، مستحب، مکروہ قرار دینے کے لیے بھی دلیل چاہیے. مرضی کی چیز کو ہم حرام اور واجب، مرضی کی چیز کو مستحب اور مکروہ یا مباح قرار نہیں دے سکتے. جس کیٹیگری میں ہے وہ ذمہ دار، وہ مجتہد، وہ حاکم بتائے گا کہ حقیقت میں کس کیٹیگری میں سے. لہذا غیبت کبریٰ کے زمانے میں امام اور نبی کے بعد ہماری آپ کی ذمہ داری ائمہ نے یہ لگا دی ہے، جب ہم نہیں ہوں گے اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا الی رواۃ احادیث، جو ہماری روایتیں پرکھ کر بیان کرنے والے ہوں گے ان کی بات ماننا. اور اگر معلوم ہو جائے کہ بات ہم سے منسوب کی گئی، بہت سب جملہ ہے ائمہ کے لیے کہنا، لیکن چھٹے امام کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی بات ایسی معلوم ہو جائے کہ ہم سے منسوب کی گئی ہے، قال امام جعفر صادق کہہ کر بیان ہوا ہے، لیکن قرآن کے قانون سے ٹکرانے والی ہے، امام فرماتے بغیر گھبرائے اٹھا کے دیوار پہ مارو، پھینک دو. پھینکوں گا تو دیوار پہ لگے گی نا، مشکل مسئلہ. لہذا یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ امام نے یہ فرمایا، مجتہد ایسا مجتہد کہتے اسی لیے ہے کہ روایت کو چیک کریں اور پھر حلال و حرام کو بتائیں، وہ بہتر جانتا ہے. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. قرأت کے مسئلے میں تلفظ صحیح ادا ہونا چاہیے. آپ کی خدمت میں عرض ہوا کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں نماز کے اندر. مستحبات کی بڑی اہمیت ہے. روایت میں یہ جملہ ہے، مستحبات واجب نماز کو باقاعدہ ڈیکوریٹ کر کے دلہن کی طرح سے سجا کر خوبصورت بنا کر پروردگار کی بارگاہ میں پیش فرماتے ہیں. مستحبات کی اتنی اہمیت ہے، لیکن انسان کو جان لینا چاہیے کہ کون کون سے اذکار مستحب، کون سے اعمال افعال واجب، کون سے مستحب ہے. ورنہ کہیں جا کے پریشانی ہوگی، نماز پڑھنے والے کو ہی پریشانی ہوگی. کیا صبح دیر سے آنکھ کھلی ہے، سردی کا موسم یقیناً دیر سے ہی کھلتی ہے، اور نماز کے لیے صرف چند دقیقے باقی ہیں، نماز پڑھنا چاہتا ہے
بسم اللہ اذان اقامت شروع کی اور آرام سے طویل سورہ پڑھ لی، آپ نے قنوت بھی پڑھ لی، آپ نے سمیع اللہ استغفار سارے اذکار ہر رکوع سجود میں درود شریف بھی پڑھ لی، اور تفصیل سے جب ختم بھی پتہ چلا ماشاءاللہ سے سورج طلوع۔ نماز پڑھ کے بعض دفعہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر؟ جان لینا چاہیے تھا کہ کون کون سی چیزیں مستحب ہے، کون کون سے واجب، تاکہ مستحبات کو فوراً ترک کرے، صرف واجبات بجا لاتے ہوئے جا کر نماز کو وقت کے اندر پڑھ لے اور فریضہ ادا کرے۔ کتنا اہم ہوا مستحب کا جاننا اور واجبات کا جاننا۔ لہٰذا قنوت ہی کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو باقاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ آج آپ نے رکوع میں درود نہیں پڑھا، نماز باطل ہو گئی، تو ابھی دیتا ہے آپ سجدے میں درود۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ درود چھوڑ دے، ہم بھی حد المقدور درود پڑھ کر اور زیادہ ذکر پڑھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر ضرورت کے وقت اگر چھوڑ دیا جائے مستحب ہوتا ہے، اس میں کوئی نماز اور واجب حصے پر خلل نہیں ہوتا۔ لہٰذا انہی میں سے ایک سمیع اللہ ہے، ایک استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ہر تکبیر سوائے تکبیرۃ الاحرام، ہر جگہ جہاں رکوع سجود میں درود پڑھتے ہیں، قنوت سے پہلے قنوت کے بعد درود شریف ہم پڑھتے ہیں، سب بہت اچھی بات ہے، لیکن واجب صرف تشہد والا ہے، واجب تشہد والا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ جب کسی سے تشہد سنو تو تشہد میں صلوات چھوڑ کر تشہد سناتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مستحب والا ہے۔ تشہد والا درود واجب ہے، تکبیرۃ الاحرام والا تکبیر واجب ہے، باقی تمام تکبیرات، تمام درود، سمیع اللہ، استغفار اور بحول اللہ سارے اذکار مستحبات ہیں۔ صرف ایک وقت مولانا صاحب سے معلوم کرتے ہیں، مولانا صاحب کون کون سے مستحبات ہیں بتائیے، کون سے بتائیں؟ شب قدر 100 رکعت نماز پڑھنی ہے، مولوی صاحب سے کہتے ہیں تیز گام چلانا ہے باقاعدہ۔ وہ تیز گام تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ مولوی صاحب کے پاس موجود ہے، اب وہ چلاتے ہیں 100 رکعت کی عدد پوری کرنی ہے، چاہے نماز صحیح ہو کہ نماز غلط ہو۔ لہٰذا وہاں پر کہیں کہیں کچھ لوگ معلوم کرتے ہیں مستحبات ترک کر کے واجب پڑھائیے تاکہ 100 رکعت نماز 6 دن کی نمازیں کم سے کم ہو۔ بہت اچھی بات ہے، کم از کم ایک